بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور آنفقو تم خرچ کرو، فی میں، سبیلی راستے، اللہ کے، واو اور لا نہ، تلقو تم ڈالو، بی ایدی ہاتھوں کو، کم اپنے، الا طرف، التہلکہ ہلاکت کے، واحسنو اور تم احسان کرو، انا بے شک، اللہ تعالیٰ، یحب وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، جس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں جہاد کے بارے میں کہ کہاں پہ، کس موقع پہ، مسجد حرام کے اندر کیا صورتحال ہوگی تو کیسے جہاد کیا جائے گا، یا اس سے باہر حرمت والے مہینوں میں کیسے کیا جائے گا، وہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بیان فرما رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ اور انفاق یہ تفسیر میں آپ میرے خیال میں ڈیٹیل میں سن لیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا مطلب؟ صرف ایسے کاموں میں جو دین اسلام کی سربلندی کا سبب بن رہے ہوں ان میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صدقہ دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا سبب ہے، ضرورت مند کسی کی پوری کرنا اور سب کچھ، وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گا۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ یعنی ایسے کاموں میں، مثلا مساجد، مدارس اور کسی دینی تعلیم کے لیے اور فوج کی فلاح و بہبود کے لیے، فوج ایسی فوج جو کسی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہو، اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہو، یا اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، تو اس فوج کی ضروریات وغیرہ پوری کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا، اور اسی طرح کسی مسجد میں، مدرسے میں جہاں پہ دین کا کام اچھی طریقے سے ہو رہا ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے کتب کا انتظام کرنا، اور قرآن کریم وغیرہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑھانا، اس طرح کے سارے کام، یعنی ہر وہ چیز فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، جو اللہ کی عظمت، اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو رہی ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں جس چیز کا حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، اور جس چیز سے منع کریں گے ہم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خوب خرچ کرو جتنا۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں ہم اگر غور کریں تو ہماری جو آمدنی ہے اس کا کتنا پرسنٹ ہم جو اللہ کے راستے میں دینی فلاح و بہبود کے لیے لگاتے ہیں۔ جب ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی لگ جائے، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے موت جو قریب ہے، تب تو ہم کہتے ہیں کہ میری ساری دولت جو اللہ کے راستے میں دے دینا، صدقہ جاری کے کام میں لگا دینا۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں کتنے صدقہ جاری کے کاموں کرتے ہیں، کہ مساجد مدارس کی تعمیر میں کتنا ہم حصہ لیتے ہیں، یا کسی ایسے بچوں کو پڑھانے میں، کچھ کرنے میں تاکہ وہ بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسا کتنا کرتے ہیں ہم؟ تو بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں دینی کاموں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور ہلاکت کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کریں گے، جب ہم دین کی سربلندی نہیں کریں گے، تو ہمارا دین جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور ہمارا دین جب کمزور پڑ جائے گا تو ہم کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ ہم خود ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر مجاہدین کی جو ہے نا مجاہدین کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، یا یہ افواج کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، کیونکہ اگر ہماری فوج کمزور ہوگی تو پھر ہم خود کمزور ہوں گے، ہماری سرحدیں کمزور ہوں گی، اور ہمیں ہلاکت ہماری یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو اس سے ہمارے دین کو بھی عظمت ملے گی، اور دین کو بھی طاقت ملے گی، اور اسی طرح ہمارے ملک کی سرحدیں بھی حفاظت
ان کو بھی سیفٹی اور حفاظت ملے گی۔ لہٰذا اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرما رہے ہیں، اور بہت اچھے اچھے کاموں میں بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے جب ہمیں کوئی ایڈ نظر آتے ہیں یا کوئی علماء حضرات جب وہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام شروع کروا رہے ہیں، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے اس طرح، تو ہم سب بھی تقریباً جو ہے نا آلموسٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صدقے چندے کھانے کے لیے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ مساجد مدارس کا نام لے کے اور غریبوں کا نام لے کے وہ کسی سے لے کے زکوٰۃ اور مال کھاتا ہے، تو وہ بہت بڑا جو اپنے لیے وبال پال رہا ہے اور اس کا انجام مل جائے گا۔ لیکن بظاہر ہمیں دیکھنے میں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہمارے ایسے کاموں میں جو کسی بھی قسم کے اس طرح کے دینی کام کے استعمال ہو رہی ہے جگہ چیز، تو وہاں پہ ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو۔ پھر کسی جگہ ترجمہ آتا ہے تم نیکی کرو، کسی جگہ آتا ہے تم ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو۔ تو احسان کا مطلب کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور کبھی ہم نے کی ہے؟ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری نمازوں میں کیا لذت آ جائے۔ اور پھر یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان جو ہے نا ہم ایسے نہیں ہو سکتے اتنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو تم یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو کنفرم بات ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھتے ہیں ہم اس کا تصور کریں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر احسان کا مطلب یہ کہ بہت خوبصورتی سے کسی کام کو کرنا، اچھے طریقے سے۔ نماز پڑھی تو خوبصورت پیاری سی نماز، ہماری طرح نہیں بھاگ بھاگ کے بس فرض ادا کر دیا، جیسے کوئی پہاڑ سر سے اتار دیا، بڑا خوش ہوتے ہیں ہم، کہتے ہیں وہ جو ہے نا نماز پڑھ لی تو مجھے سکون مل گیا۔ ہمیں حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہاڑ اتار دیا، ایسا نہیں، پیار سے محبت سے، جیسے ہم کسی بہت پیارے سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں اس طرح کبھی ہم وضو کریں، نماز پڑھیں۔ میری پیاری بہنوں میں ہم کہتی ہوں کیونکہ میرے اندر آپ سے بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو زیادہ ترغیب دے رہی ہوتی ہوں، ہم وضو کریں اور ہم نماز پڑھیں صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے رکوع سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں پیار محبت سے، تو یہ احسان ہے۔ یعنی اچھے طریقے سے کام کو کرنا، صدقہ دیں تو اتنے پیار سے دیں، محبت سے دیں، اگلے کو فیل ہی نہ ہو، اسے لگے کوئی تحفہ اور ہدیہ دے رہا ہے مجھے۔ اسی طریقے سے احسان ایک یہ بھی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے نا اس سے بڑھ کے دینا۔ کسی کی کرایہ، کسی کی مزدوری، کسی رکشے میں آپ بیٹھ کے آئے اور اس کا کرایہ 300 تھا، اس کو 350 دے کے تو دیکھیں اس کی جو چہرے کی مسکراہٹ اور خوشی ہوگی وہ آپ کو اندر تک سرشار کر دے گی۔ کسی ضرورت مند، کسی غریب، کسی ٹھیلے والے کو جو چیز، وہ فروٹ جس قیمت پہ، پہلی بات تو یہ کہ اسی قیمت پہ تو کم از کم لے رہے ہیں جو وہ بول رہا ہے، ان کے ساتھ بحث مت کریں جو بہت مشکل سے دو چار چیزیں ان کی بکتی ہیں، انہوں نے ریٹ بھی ہر اتنے ہائی لگائے ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہوتا ہے ہم یہ سوچ کے لے لیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور اتنے کم جو ہے نا وہ چیز، اس میں ان کا کتنا منافع ہوگا، تو اس کو ہم لوگ جو ہے نا بجائے 50 کی چیز ہے تو 100 میں لے لیں، یعنی کہ ان کا بھی مان رکھ لیں۔ تو یہ احسان ہے، اچھے طریقے سے کام کرنا۔ تنہا کسی کی 5-6 ہزار بن رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے دے دیں، تو کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جس کے ساتھ کہیں گے نا یحبو، ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد پہ ہی کیوں نہ کریں، جب اولاد پہ غصہ آ رہا ہو، اولاد تنگ کر رہی ہو، ہم ان پہ احسان کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، یا ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات، چھوٹے چھوٹے جذبات، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پوری کرنے کی پیار محبت سے کوشش کریں، تو یہ بھی احسان ہے۔ تو اللہ پاک یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں پہ احسان کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ میری بہت ساری معلمات یہاں پہ ہوں گی، کوئی مدارس کی ہوں گی، کوئی اسکولس کی ہوں گی، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار سے محبت سے ٹریٹ کریں جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کی بہت ساری صورتیں، احسان 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 ہم کہتے بھی ہیں فلاں نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، آپ نے بہت احسان کیا، آپ نے مجھے یہ کام کر دیا ہے، تو ایسے آپ لوگ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سب کیا کرتے ہیں، اپنی لائف میں عہد کر لیتے ہیں ہم دوسروں پہ احسان کریں گے، اپنے آپ کو احسان کرنے والا کوشش تو کریں۔ آج ہم احسان کریں گے تو کل اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف کرتے ہوئے ہمارے اوپر احسان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔